قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے آخری وقت کے اندر مبعوث ہوئے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت دنیا میں آیا ہوں جب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ دنیا کا بڑھاپا اللہ کے نبی کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے، اور لوگوں کو قیامت کی فکر نہیں ہے، مرنا لوگ بھول بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر مشغول ہو گئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس فرشتے نے سور کو اٹھا کر منہ کے ساتھ لگا لیا ہے اور پھونک مارنے کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا ہے۔ اب وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے، ادھر اللہ کا حکم جاری ہوگا، ادھر اس کا سور کے اندر پھونک مارنا جاری ہو جائے گا۔ جب وہ سور پھونکے گا تو کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کے اندر تھڑتھڑاہٹ آ جائے گی، کپ کپی آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، اس کپ کپی کی وجہ سے، اس تھڑتھڑاہٹ کی وجہ سے زمین اپنے اندر چھپے سارے خزانوں کو باہر انڈیل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا منظر چل رہا ہے۔ پھر اللہ کہے گا اذا السماء انفطرت، اللہ آسمان کو پھاڑ دے گا۔ واذا الكواكب انتثرت، آسمان میں لگے ستارے یہ جھڑ جائیں گے۔ واذا القبور بعثرت واذا البحار فجرت، سمندر کے اندر طغیانی آ جائے گی۔ اذا الشمس كورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ واذا الجبال سيرت، یہ مضبوط پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ تمام کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، ہر ایک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، یہاں تک کہ فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ فرشتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر بڑے فرشتے باقی رہ جائیں گے، پھر ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اور ایک اسرائیل باقی رہ جائے گا، پھر اللہ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کہاں گئے دنیا کے بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو حکمران کہنے والے، دنیا میں لوگوں کے حق کو دبانے والے، دنیا میں ظالم اور جابر لوگ جو اپنے طاقت کے نشے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے اوپر جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، یہ سارے بادشاہ کدھر گئے، یہ طاقت ان کی کدھر گئی؟ تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات اس وقت موجود ہوگی اور سب ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ اس وقت بھی ویسے ہی طاقتور ہوگا جیسے اللہ پہلے تھا۔ اللہ کی طاقت کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بادشاہت کے اندر کسی قسم کی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ یہ جو زمین ختم ہو گئی تھی اللہ اس کی جگہ نئی زمین لے کر آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ زمین ختم جو ہو گئی تھی اس کی جگہ اللہ نئی زمین لے کر آئے گا اور پھر لوگوں کو اٹھائے گا۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر لوگ جو ہوں گے، فاسق لوگ جو ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ فوراً کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت آ گئی، ہمیں کیوں ہماری قبروں سے اٹھایا گیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی دن آ گیا جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اب جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے اس کی رنگت ہوگی۔ بعض چہرے کیسے ہوں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے جو قبروں سے اٹھیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفید چمکتا ہوا ہو، ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہروں کے اوپر خوشی ہوگی اور وہ مسکرا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے وہ ایسے چہرے والے ہوں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر گرد و غبار ہوگا۔ ترہقھا قطرہ، سیاہی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، کالک ان کے چہروں پہ لپٹی ہوئی ہوگی۔ وہ ایسے چہروں کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے، یہ ان کے فسق، فجور اور کفر کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ پھر لوگ میدان حشر کی طرف چلیں گے، ہر ایک بندہ اس ٹائم ایک اپنی غم کی حالت میں ہوگا، ہر ایک بندے کی اپنی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے کی حالت سے بے پرواہ کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قبر سے اٹھیں گے جب اور میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اس ٹائم ہر ایک اپنی محبت کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کی محبت کو بھولے گی، بیٹا ماں کی محبت کو بھولے گا، بھائی بھائی کی محبت کو بھول جائے گا،
دنیا میں جتنے بھی دعوے دار محبت کے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنے عمل بچانے کی پڑی ہوگی کہ میرا عمل میرے ساتھ رہے تاکہ میں میدان حشر کے اندر پہنچ کے کامیاب ہو جاؤں. اور پھر کیا ہوگا؟ جب یہ میدان حشر کی طرف جائیں گے تو ادھر سے اللہ بھی آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا، اس کے فرشتے صف صف باندھے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور ادھر سے جہنم کو لایا جائے گا. لوگ جہنم کو دیکھیں گے، 70,000 باغیں ہوں گی اس کی، ہر باغ کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، پھر بھی وہ لوگوں کی طرف لپک رہی ہوگی کہ لوگوں کو نگل لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کریں گے، اور حساب کتاب جب ہونے لگے گا تو ہر ایک بندہ انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہوگا. ہر ایک بندہ اللہ کی طرف پریشانی کی حالت میں ایسے دیکھ رہا ہوگا جیسے اس کی ہلاکت کنفرم ہو چکی ہے. وہ پریشانی کے عالم میں اپنا انگوٹھا اپنی انگلی منہ میں چبائے گا، چباتے چباتے کونی تک وہ اپنا ہاتھ کھا جائے گا اور اس کے ذرے ذرے کر کے نیچے پھینکا جائے گا. اس کو خبر ہی نہ ہوگی. یہ کیوں ہوگا؟ یہ پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ عقل حواس یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے جب وہ اللہ کو سامنے دیکھیں گے، جب وہ جہنم کو سامنے دیکھیں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس ٹائم انسان کہے گا کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ اچھے اعمال کر کے آگے لے آتا، آج مجھے فائدہ دیتے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ اس وقت اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کافر لوگ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا آخرت کو، ہم نے دیکھ لیا تجھے، اور ہم نے دیکھ لیا تیری باتوں کی حقیقت کو، ہم نے سن لیا، ہم نے یقین کر لیا، آج ایک موقع دے دے، ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا، ہم اچھے اعمال کریں گے. انا موقنون، اب ہم یقین والے ہیں، اب ہم ایمان والے ہیں. لیکن اس وقت ایمان اللہ کسی کا قبول نہیں کرے گا. اس ٹائم ایمان کسی کا نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ نے موت تک چھوڑ دی ہے. موت سے پہلے غرغرے کی کیفیت لاحق ہونے سے پہلے جس نے توبہ کر لی، جو اللہ پر ایمان لے آیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا. قیامت کا ایمان لانا اور قیامت کے اندر یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ فائدہ نہیں دے گا. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا کہ اے آدم، آواز دی جائے گی. آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرا حکم بجانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جائے گا اور اونچی آواز میں یہ پیغام سنایا جائے گا کہ اے آدم، جاؤ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو آگے لے کر آؤ اور ان کو جہنم کی طرف لے کر آؤ. تو آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اس ٹائم جو ایک جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا یہ کائنات کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا، یہ لوگوں کی عقل کو معاف کر دے گا اور انسان انتہائی غم کی حالت کے اندر چلا جائے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک جنت کے اندر جائے گا. یہ جملہ جب کائنات سنے گی، لوگ سنیں گے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، بلکہ اللہ نے خود اس ارشاد کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ جملہ سننے کے بعد اگر حاملہ عورت ہوگی تو اس غم اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا. دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اور لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نشے کے اندر ہیں، انہوں نے کوئی نشہ پی رکھا ہو، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا رکھا ہوگا. لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن وہ حالت ایسی ہوگی کہ جو انتہائی سخت حالت ہوگی کہ انسان ٹینشن کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے یہ تمام معاملات انسان بھول جائے گا.
اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ جملہ سننے کے بعد اگر بچہ بھی ہو تو وہ غم کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اسی وقت بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ اتنا سخت جملہ ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ اللہ نے ایک جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، ایک کا جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، 999 کا جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر آدمی جب جہنم کو سامنے دیکھے گا تو اس ٹائم یہی سوچے گا کہ وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ جملہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ منظر جب صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا حال کیا ہوگا اگر 1000 میں سے 999 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے جانور کے کھر کے اوپر ایک غدود نکلتی ہے، یا اونٹ کے پہلو کے اندر ایک سیاہ ڈاٹ ہوتا ہے، ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے۔ تمہاری مثال تو باقی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کو جب بھیجا ہے تو اس کے سامنے جاہل بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں، ہر نبوت کے سامنے جاہلیت ہمیشہ رہی ہے، تو اللہ یہ عدد کفار سے پورا کرے گا کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کفار کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ ایمان والے اس کے مقابلے میں اگر اس کو ہم فیصد کے اندر لے کر جائیں تو 1% ہی بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ یہ ارشاد فرمائے گا، یہ عدد اللہ کفار سے پورا کرے گا۔ اور اللہ نے اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا ہوگے، نصف ہوگے، یعنی اہل جنت میں سے نصف تعداد اس امت کی ہوگی اور نصف تعداد باقی انبیاء کی امت کی ہوگی۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ نبی کی دعا کی برکت ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، کیونکہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے دین کو اپنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا اور خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے نبی کی اطاعت جس طرح صحابہ نے کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ان کو مل گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے جتنا روئے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے لیے اتنا اللہ کے ہاں نہیں روئے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو سوتے بھی تھے، لیٹتے بھی تھے، جب میرے پاس آ کر تو آپ کا سینے سے ہنڈیاں پگھلنے کی آواز آتی تھی، اپنی امت کا اتنا درد رکھتے تھے۔ آپ نے جب بھی قربانی کی تو اپنی امت کا بھی حصہ اپنی قربانی کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ایک عجیب شان ہے، ایک عجیب لگاؤ ہے اپنی امت کے ساتھ، اور صحابہ کی یہ بے مثل اور بے مثال قربانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ لیکن ہلاکت ہے اور لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کی اتنی قربانیاں اور اتنی یہ حق کی باتیں ہمارے تک پہنچنے کے باوجود بھی، اور اللہ تعالیٰ کی باقی امتوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ نرمی کے معاملے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکیں اور جنت کے مستحق نہ بن سکیں۔ آج دنیا آخرت کو بھول بیٹھی ہے، آج دنیا خدا کو بھول بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، راستے میں ہم گزرے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے جو اس وقت فصاحت کے ساتھ فسانے بیان کر رہے تھے، جیسے آج کل لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ فصیح انداز کے اندر افسانے بیان کر رہے تھے، ان کی فصاحت ہمارے کانوں کو بھی اچھی لگ رہی تھی، سننے کا من کر رہا تھا۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ انس آؤ آگے چلتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے انس، یہ لوگ اللہ سے غافل کیوں ہو گئے، یہ لوگ قیامت سے غافل کیوں ہو گئے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ خواہشات کی وجہ سے۔ فرمایا نہیں، خواہشات کی وجہ سے یہ غافل نہیں ہوئے، یہ غافل تب ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، دنیا ان کے سامنے ہے۔ اگر یہ آخرت کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی حق سے تجاوز نہ کرتے، یہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہ کرتے۔ صحابہ کو ہر وقت آخرت کی فکر تھی، آخرت کا غم لاحق ہوا کرتا تھا، آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، تب وہ اعمال کے اندر آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں، اچانک رونے لگے، تو بیوی نے جب خاوند کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ پوچھا، عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں، آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے اس ارشاد کی وجہ سے رو رہا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قیامت کے دن
ہر انسان نے خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی انسان ہوگا اس نے پل صراط سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم ہے۔ میں اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، کہ میں وہ کراس کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، یا میں جہنم میں ہی راستے میں گر جاؤں گا۔ تو صحابہ کو ہمیشہ آخرت کی فکر لاحق ہوتی تھی۔ اگر آخرت کو سامنے رکھ لو گے اور اگر آخرت پہ یقین کر لو گے تو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے تاکہ ہم لوگ بھی اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہمارا مقام و مرتبہ ہو اور ہم بھی جنت کے